میں اپنی زندگی کے تجربات مشاہدات آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں ایسا علاج معالجہ کرنا سیکھ جائیں کہ آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہ پڑے. ٹیوبز بلا کے ٹیسٹ میں ہمیں بتائے کہ رسولی کس کو کہتے ہیں, رسولی کیسے بنتی ہے, رسولی ہوتی کیا ہے, انفرٹیلٹی. بغیر کسی ٹیسٹ کے آپ اس کو بتانے کے قابل بن جائیں کہ کسی عورت کو جس کو سسٹ ہے. ہم سسٹ کہتے کس کو ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تھیلی. اچھا, سسٹ جو اووری سسٹ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جسم کے مختلف حصوں کے اندر بن سکتی ہے. جیسے گردوں کے اندر سسٹ بن جاتی ہے, پھیپھڑوں کے اندر سسٹ بن جاتی ہے, جگر کے اوپر سسٹ بن جاتی ہے, دماغ کے اندر سسٹ بن جاتی ہے. یہ سسٹ لفظ ایک تھیلی کو بولا جاتا ہے جس کے اندر عضلاتی ٹیشوز بھی ہو سکتے ہیں, ایپیتھل ٹیشوز بھی ہو جاتے ہیں, نروس ٹیشوز بھی ہو جاتے ہیں, ان کے مادے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے جو گروتھ ایکسٹرا بڑھ جاتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. سسٹ بنتی ہے اووریز کے اندر. اس کا کیا نام لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں پی سی ایس. پی سے مراد کیا ہے؟ پولی. پولی سے مراد کیا ہے؟ زیادہ. سی سے مراد سسٹ, اووری, اوورین. ایس سے کیا مراد ہے؟ سنڈروم. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تھیلی. اس سے کیا ہے؟ بیضہ دانی. اووریز مرکب ہو سکتا ہے غدد. اس کے اوپر عضلات بھی ہے, غدد بھی ہے, اعصاب بھی. جو باہر والا ہے یہ غلاف کی طرح سمجھے جس کو اعصابی پردہ کہتے ہیں. اس کے نیچے عضلاتی ہے, یہ ذاتی غدد ہے, یہ ذاتی جسم ہے. اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ ہو یہ تین حصوں سے خالی نہیں ہوتا. ایک اس کے اندر غدد ہوتے ہیں, عضلات ہوتے ہیں, ایک اعصاب ہوتے ہیں. تو جو سب سے باہر جو غلاف کے اندر جو جہاں پہ جو سسٹ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں سسٹ اڈینوماس. ہمارے سامنے اعصابی ہے اور علامات اعصابی عضلاتی پردہ اینڈومیٹریوماس. اس کے اوپر لکھنا ماس. جہاں پہ اوپر سسٹ بنے گی, کوئی ٹھوس مادہ بنے گا تو وہ اووری کے اندر, یوٹرس کے اندر کہیں بھی بن سکتا ہے. یہ میٹریوماس جو ہے اینڈومیٹریوماس, جس کو عضلاتی رسولی کہتے ہیں, جس کو چاکلیٹ سسٹ کہتے ہیں. سسٹ کی تینوں قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو باہر بنتی ہے اس کو اینڈومیٹریوماس, سسٹوڈینوماس. یہ دو لفظ مشکل ہے. تیسری کا نام پی سی ایس ہے. بیان کرنا پی سی ایس کو, یہ غدی ہے, یہ حرارت ہے. تو پی سی ایس کے بارے میں ہم اپنی علامات اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسی عورت جس کو مینسز صرف دوائی سے ہی آتے ہوں تو یہ ڈن ہے کہ اس کو پی سی ایس ہے. یاد کریں پی سی ایس کی مریضہ ہے, مریضہ غدی ہے, حرارت کی مریضہ ہے, یاد کر لیں. دوسری ایک بڑی علامت, اگر مینسز آ جائیں تو رکتے نہیں ہیں. نمبر 3, بچپن میں تو بالغ ہونے کے بعد مینسز آئے تھے اور وہ بڑی دیر رکے ہی نہیں تھے, ایسی عورت کو ہمیشہ سسٹ پی سی ایس بنے گی. نمبر 4 یہ ملے گا کہ داڑھی ملے گی, جسم پہ موٹے بال ملیں گے. نمبر 5 موٹاپا نظر آئے گا. کس چیز کا؟ پیٹ کا, کولوں کا, چھاتیوں کا. ایسی 5 میں نے علامات رکھی ہیں. ایک چھٹی علامت میں آپ کو زاری دے رہا ہوں. یہ جو انگلیوں کی گانٹھیں ہیں نا, یہ بالکل سیاہ ہوگی. یہ ایک ایسی علامت ہے, زاری آپ کے سامنے پڑی ہوگی, بے شک اس نے 4 نقاب کیے ہوں. اب آپ نے تشخیص کرنی ہے کہ پی سی ایس سسٹ جو ہے وہ رائٹ طرف ہے, لیفٹ طرف ہے کہ یا دونوں طرف. پی سی ایس جو ہے اگر رائٹ طرف ہوگی 4 علامات اس کے سامنے آ رہے ہیں. نمبر 1, رحم سے ہوا, یوٹرس میں سے ہوا کا اخراج ہوگا, رحم میں خارش ہوگی. خواہ یہ کریکس مینسز کی وجہ سے ہو, لیکوری کی وجہ سے ہو, کسی وجہ سے ہو, یہ بلوڈنگ آپ کو نظر آئے گی. نمبر 3, پیٹ کی ہوا گیس اور قبض. یہ چاروں علامات آپ کے سامنے. ان چاروں علامات کے ساتھ جب بھی کبھی مینسز آئیں گے لوتھڑے والے ہوں گے, بڑے بڑے جمے کالے لوتھڑے کلاٹ نکلیں گے, سیاہی مائل. یاد کر لیں ایک اس کے ساتھ ایک آخری لفظ, یہ چاروں علامات اور لوتھڑے پی سی ایس سے خالی نہیں ہیں. ایسی عورت ہمیشہ بانجھ نظر آئے گی آپ کو, لیکن اس کے صرف ایک طرف رسولی ہوگی, ایک طرف سسٹ ہوگی, ایک طرف کے ایگز اس کے نہیں بن رہے. ایک طرف کے ایگز نہ بننے کی وجہ سے اس کی ہو سکتا ہے فیلوپین ٹیوب بھی باندھی ہو. عورت کو جس سائڈ کی اووری کے اندر سسٹ ہوگی اندر کی طرف اس کو درد آئے گی. یہ باہر کی طرف درد نہیں آئے گی, یہ شاٹی کا پین نہیں آئے گی, اندر کی طرف درد آئے گی. یعنی اووری سے لے کے نیچے کی طرف, اندر کی طرف, مسلز کے اندر کی طرف درد آئے گی, اندر کی طرف درد. بائیں طرف اووری سسٹ ہو, اس کے ساتھ یہ 3 علامات آئیں گی. سب سے پہلے علامت آئے گی سیلان بدبودار. تو یاد رکھیں یہ بدبودار مادہ لیکوریا نہیں ہوتا, یہ پاس ہوتی ہے. دوسری اس کے ساتھ یہ کہ ایسی آئے گی علامت, اس میں ہوا نہیں ہوگی, اس میں خارش نہیں ہوگی. خارش ہو تو عضلات کی طرف بھی توجہ دیں گے, لیکن جلندار لیکوریا ہوگا, جلندار, اور لمبا تاردار لیکوریا ہوگا. جو لیفٹ پی سی ایس کے اندر مینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ
लोथड़े उसमें नहीं होते, और इसके साथ मेंसेस जो होते हैं सुर्खी माइल होते हैं। ज़ाहिरी अलामत जो आपके सामने आखिर में रखने का जो मकसद है, आखिरी मरकजी अलामत है इसके अंदर, उजलाती दाईं तरफ हफ्ता 10 दिन पहले दर्द होता है, लेकिन ये बाईं तरफ की सिस्ट के अंदर जब से दर्द, जिस दिन मेंसेस होते हैं उसी दिन दर्द होता है, और मेंसेस के दौरान दर्द होता है। और बाईं तरफ टांग में भी ये दर्द जाता है और अंदर की तरफ जाता है। कब होता है? मेंसेस के दिनों में होता है। जिस औरत को मेंसेस के दिनों के लिए दर्द के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो पीसीएस कोई तो मरीज है यार। आपने उसका इलाज किस तरह करना है? एक आखिरी अलामत आपके सामने और रख देता हूँ। दाईं तरफ की सिस्ट के अंदर 10 दिन पहले दर्द शुरू होती है औरत को, और छातियों में दर्द होती है, ये याद रखिए। तो आखिरी जो इसके सामने जो मैं आपके सामने अलामत रखने लगा हूँ ना, वो अलामत है दखुतरा, यानी कि छोटा पेशाब करके भी औरत को ऐसे ही लगेगा मुझे फिर अभी पेशाब बाकी है मेरा। छोटा पेशाब बड़ी मिकदार में खुल के आएगा, लेकिन बार बार आएगा और ऐसे लगेगा जैसे अभी और बाकी है। अब हम अपने इलाज मुआवजे की तरफ आते हैं। जो दाईं तरफ आपने इलाज मुआवजा करना है वो नज़ला बंद के तहत इलाज करना है। अक्सीर ज़कावत दवाई भी बड़ी बेहतरीन है, ठीक है, नज़ला बंद दवाई भी बड़ी बेहतरीन है, और जरनीख, हड़ताल वर्किया, नुशादर और क्वार गंदल के पानी के अंदर मैंने बनानी इधर स्टेज पे बताई थी शायद, वो एक ऐसा नुस्खा है उस्ताद मोहतरम। दाईं तरफ की सिस्ट को 3 हफ्तों के अंदर आप लिख के दे दें, दवाई दे दें, सिस्ट रहेगी तो जुर्माना मैं दे दूंगा। बाईं तरफ लेफ्ट ओवरीज के अंदर जो स्पीसीज होंगी या दोनों तरफ होंगी, अगर दोनों तरफ हो फिर भी गुद्दी और हरारत वाली है और गुद्दी असाबी में चली जाती है, वो दाईं तरफ की उजलाती गुद्दी की ही रहेगी और उसमें आपने नजला बंद के तहत ही इलाज मुआवजा करना है। बाईं तरफ की जो सिस्ट है उसके अंदर आपने इलाज मुआवजा करना है रेवंद खताई और असगंद नगोरी बराबर वजन, अरकम को अर्क बादियां के साथ। अगर इस तरह पेशाब की अलामत हो उसके साथ शरबत बजूरी दे सकते हैं नीम गर्म दूध के अंदर और नीम गर्म पानी के अंदर, और शहद वाला शरबत गर्म पानी के अंदर शहद डाल के आप उसको मरीजा को लाजमी दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी कैफियत, आपको मरीज को कभी परेशानी मैंने आज तक नहीं देखी। हज़ारा अल्लाह ने मुझे कामयाबियाँ दी, मैं कहता हूँ मेरे सारे साथियों को भी अल्लाह दे दे।